بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں ہم نے یہ بیان کیے تھے کہ قرآن کریم کی جو سورہ دخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو اس سے مفسرین کرام نے یہ ثابت کیے ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں جیسی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ آیا 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا یا اس کی کوئی فضیلت یا حیثیت ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت ساری روایات منقول ہیں، یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت کے متعلق روایات منقول ہے، محدثین کرام نے روایات نقل کیے ہیں، لیکن اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی روایات اس رات کے متعلق ہے وہ سب کی سب ضعیف روایات ہیں۔ بعض محدثین نے تو اس کو موضوع اور ضعیف جداً ترقی دی ہے، اس لیے ان کا قول یہ ہے کہ جب روایات موضوع ہے یعنی من گڑت ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور ہیں تو وہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت یا کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک طبقے کا قول ہے، لیکن صحیح راجح یہ ہے کہ یہ روایات من گڑت یا ضعیف جدت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ضعیف روایات ہیں۔ لیکن اب جو ضعیف روایات ہیں آیا اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو آیا اس رات میں عبادت کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں محدثین کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایات اگر صحیح روایت سے بھی وہی عمل ثابت ہوتا ہو جو ضعیف روایت سے ثابت ہے پھر تو ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ضعیف روایات کے علاوہ صحیح روایت سے کوئی اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس پہ کوئی عبادت اور کوئی فضیلت اس کی نہیں ہے۔ جبکہ محدثین کا دوسرا طبقہ یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف روایات اگر ہو اور اس کا صحیح روایات کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا تو ان ضعیف روایات پر بھی عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح اگر طرق کی کثرت ہو جائے، یعنی بہت سارے طرق سے یہ روایات منقول ہیں اور کثرت طرق کی موجودگی میں اگرچہ روایات ضعیف ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی قابل عمل ہوتے ہیں چونکہ طرق کثیر ہیں، تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں کم سے کم اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس رات میں ہم نفلی انفرادی عبادات کر سکتے ہیں، لیکن اس رات میں تداعی کے ساتھ یا اجتماعی عبادات یہ منقول نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، یعنی کسی عبادت کے لیے اعلانات کرنا، اس کی دعوت دینا یا اجتماعی کے جمع ہو کر کے عبادات کرنا یا نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اس رات میں ہم عبادت کر سکتے ہیں لیکن نفلی اور انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنے گھروں کے اندر چاہے مرد ہو عورت ہو وہ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پر نفلی عبادات کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اور امت کے لیے اپنے لیے جتنا ممکن ہو دعائیں کریں، اور اسی طرح عشاء کی نماز، فجر کی نماز کم سے کم اگر اور نہ ہو تو عشاء کی اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں مرد حضرات، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں وقت کے اندر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کریں۔ تو ایسے بھی نہ ہو کہ بعض لوگ نوافل میں لگ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کی قریب سو جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا
کہ اس رات میں ہم عبادت کر سکتے ہیں لیکن انفرادی طور پر۔ اس کے علاوہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو کھانے پکتے ہیں، جو بریانی تقسیم ہوتی ہیں اور جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، جو چراغا کیے جاتا ہے، یہ اسلام میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان خرافات سے اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد